محمد طارق صاحب جامع مدرسہ سندوسیہ، امام الخطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر مقتدر محتشم معزز علماء کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت انتہائی مختصر ہے۔ آپ کی مسجد میں حاضری سے قبل آپ ہی کے پڑوس میں اعظم بستی میں الہلال مسجد میں وہاں کانفرنس میں مصروف تھا۔ آپ کے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد یہاں قریب ہی جو ٹاؤن میں جگہ پہنچنا ہے، اور اس کے بعد 12 بجے تک بلدیہ ٹاؤن پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ اور اس کا حبیب کرم کریں گے، جہاں جہاں جائیں گے انشاءاللہ کرم ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ میں آپ بڑوں سے گزارش کروں گا، میری عرض سمجھنے میں ہاتھ جوڑ کے عرض آپ سے کر دیتا ہوں، یہ بیچ کی جو جگہ ہے یہ خالی ہے، اور میرا مزاج ہے کہ میں پبلک کو دیکھ کے بیان کرتا ہوں۔ قبرستانوں میں مردوں سے میں تقریریں نہیں کرتا۔ یہ بیچ کی جگہ خالی ہے، آپ سے بڑی گزارش ہوگی اگر آپ تھوڑا اس طرف ہو جائیں، بڑی آپ کی نوازش ہوگی، کیونکہ اس طرف ساری بچہ پارٹی ہے، تو آپ بڑے کچھ سنیں گے سمجھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بڑی نوازش ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بلا تاخیر میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھا، اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ گونج بند کر، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ اونچا بولے، اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ جس رب نے آپ میں سے جس کو زبان کا نور دیا ہے، بولیے اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ، اس نور کی مثال ایسے جیسے چراغ، جیسے چراغ۔ مفسرین فرماتے ہیں توجہ، آپ توجہ دیں گے میں آپ کو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ دوں گا، آپ پیار دیں گے توجہ سے بڑا درجہ پیار کا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ 1 گھنٹہ دوں گا۔ توجہ، مفسرین فرماتے ہیں اس نور کی مثال ایسے جیسے چراغ، بولیے جیسے چراغ۔ مفسرین قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرنے والے مفسرین کا گروہ کہتا ہے اس چراغ سے مراد ذات محمدی ہے۔ نہیں بولا آپ نے سبحان اللہ؟ یہ آپ نے پچھلے سال والی سبحان اللہ کی، یہ آج والی سبحان اللہ بولیے ذرا۔ اب میں قرآن کی دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، دوسری پارہ نمبر 22 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ بولو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ کون؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وہ جو دعوت دینے والا ہے، سراجًا منیرًا، وہ سراج بھی ہے روشن کرنے والا بھی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سراج اس سورج سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات ابھی
ابھی چند لوگوں کے میں ہونٹ دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنی سبحان اللہ کل کے لیے قرضہ رکھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا میرا حسینی مزاج ہے، میں بولتا بھی ہوں، سرکار کی نوکری کرواتا بھی ہوں سبحان اللہ۔ آپ میں سے جو دل برداشتہ ہو، ناراض ہو، وہ صحن میں جا کے سر پہ رومال ڈال کے بیٹھ جائے، اور جو خوشی سے میرے ساتھ نبی کا ذکر، اونچا بولو نبی کا، سیاسی پارٹی کا جلسہ کرنے نہیں جمع ہوئے، ہم مصطفیٰ کا میلاد، مصطفیٰ کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں۔ اور جب سب نبی کے نوکر بن کے آئے ہو، میں بھی نوکر، جب نوکر بن کے آئے ہو، انشاءاللہ مل کے زبان کے ذریعے نبی کی نوکری کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے قرآن سے سوال کیا ہے، قرآن مجھے بتاؤ، ایک آیت میں نبی کو چراغ سے تشبیہ دی، ایک آیت میں نبی کو سورج سے تشبیہ دی۔ سورج کیا بیچتا ہے میرے نبی کے سامنے، چراغ کیا بیچتا ہے میرے نبی کے سامنے۔ میرا نبی سورج قربان ہو، میرا نبی چراغ قربان ہو۔ جواب آیا نظمتی صاحب، اس سورج سے تشبیہ دینے میں، اس چراغ سے تشبیہ دینے میں راز ہے۔ میں نے پوچھا وہ راز کہاں پتا چلے گا؟ کہا ایک جگہ جہاں پتا لگتا ہے اسے کہتے ہیں مدینہ طیبہ، دوسری جگہ جو ہے شیخ طیبہ مسجد۔ آج ہم قیوم آباد کی طیبہ مسجد میں اجلاس کو کھولیں گے انشاءاللہ۔ آپ دونوں اجلاس کو آج اللہ کے کرم سے، کس کے کرم سے؟ نہیں بولا آپ نے، ابھی بھی آپ قیوم آباد چورنگی میں کھڑے ہوئے، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کہاں کھولیں گے؟ طیبہ مسجد میں۔ کہاں کھولیں گے؟ آپ تو ایک ہی پروگرام کر کے سو جاؤ گے، اور آج کا اگر جمعہ میں لا لیں تو پھر 5 جگہ ہو جائے گا۔ تو ہم بھی انسان ہی ہیں، آپ تک آ کے دیکھ لو، کوئی نوری مخلوق تو نہیں ہے۔ ہم نوکری کر رہے ہیں اپنا گلا آپ کے لیے نہیں، مدینہ طیبہ والے آقا کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اور آپ لوگ اپنے منہ کو تالے لگا کے بیٹھے ہوئے، بولو منہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو کسی ایک کا نہیں ہے، کسی بیٹے کا نہیں ہے، کسی جماعت کا نہیں ہے، تو اللہ کا تھا، اللہ کا ہے، اللہ کا رہے گا۔ اے قرآن تو ہمیں بتا، قرآن کہتا ہے نبی کو سورج سے تشبیہ دی، نبی کو چراغ سے تشبیہ دی، تو وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس وجہ میں، اس راز میں کرم یہ ہے، فضل یہ ہے، محبت یہ ہے۔ سورج کی ضرورت دن میں پڑتی ہے، کب پڑتی ہے؟ آپ کے قیوم آباد میں رات کو سورج نکلتا ہے کیا؟ بولیے سورج کی ضرورت ہے، دن میں پتہ لگتی ہے۔ سورج کی اہمیت، سورج کی افادیت دن میں نظر آتی ہے۔ گرمی بہت ہے، تپش بہت ہے، کیوں؟ سورج نکلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تجھے بتا، قرآن کے اندر ایک جگہ سورج کو نبی کا نوکر کہا، ایک جگہ چاند چراغ کو نبی سے تشبیہ دی۔ جواب آیا یاد رکھو، سورج کی اہمیت، سورج کا کرم، سورج کی ڈیفینیشن اگر دیکھنی ہو تو دن میں دیکھا کرو، دن میں۔ میں نے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن یہ بتا چراغ کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جواب آیا قیوم آباد میں رات کو پڑتی ہے۔ چراغ دن میں جلائے نہیں جاتے۔ سچ بول رہا ہوں، حق بول رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ آپ سستی کر رہے ہیں، میں 15 منٹ میں اپنی تقریر ختم کر دوں گا، آپ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ آپ بولو گے الحمدللہ، نقشبندی کو بلواؤ گے آج تک، اس کی بولو سبحان اللہ۔ زور لگا کے نبی کے لیے بولو سبحان اللہ۔ قرآن ہمیں یہ پتا لگا سورج کی اہمیت دن کے لیے ہے، چراغ کی اہمیت رات کے لیے ہے۔ جواب یہ ہے نبی کو قرآن میں کہیں چراغ کہا گیا، کہیں سورج سے تشبیہ دی گئی، یہ کیا ہے؟ جواب آیا کہ آج طیبہ مسجد والوں کو بتا دو سورج کا تعلق دن سے ہے، چراغ کا تعلق رات سے ہے۔ نبی کے قدموں پر ان لفظوں کو رب نے اس لیے کرم دیا، نسبت دی۔ جواب آیا یاد رکھو لوگوں، میں تمہیں ایسا نبی، سونا نبی، پیارا نبی دے رہا ہوں کہ جس کا کرم، جس کی نگاہ
دن میں بھی بچ رہی ہے، رات میں بھی بچ رہی ہے۔ ایسا نبی سورج اور چراغ کے جو پود ہیں، کہیں کہا گیا چراغ، کہیں کہا گیا سورج، جو جواب ملایا یہ بنا کہ ایسا نور والا، ایسے کمالوں والا نبی تمہیں دے رہا ہوں کہ جس کے کرم کو صرف دن تک محدود نہ کرنا، جس کی نگاہ کو صرف رات تک محدود نہ کرنا۔ فرمایا چراغ رات میں ہے، سورج دن میں ہے، دونوں کو ملاؤ تو سمجھ نہیں آیا میرے نبی کا کرم جس طرح دن میں بھی بڑھتا ہے اسی طرح رات میں بھی بڑھتا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، میں پھر یہ کہوں کہ خالی میں اکیلا نبی کا لنگر نہیں کھاتا، ہم سارے کھاتے ہیں۔ بولو ہم سارے، جو نہیں بول رہا اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، اور میں بلاتا بھی ہوں بندے کو، ادھر آؤ، میں کان میں پوچھتا ہوں کھاتا نبی کا ہے، بولتا نہیں ہے؟ ہم سب نبی کا صدقہ کھاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بولو الحمدللہ، کرم کھاتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے مصطفیٰ کے صدقے، مصطفیٰ کے مشرک نہیں ہے، ہمارا اللہ ایک تھا، ہمارا اللہ ایک ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارا اللہ ایک ہے۔ نبی خدا کا بندہ ہے، ان سے بولو نبی خدا کا ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ آئیے مل کر میرے ساتھ کہیں، آپ کا ٹائم آپ پیار دیں گے بڑھتا چلا جائے گا ورنہ ہم سکیڑیں گے۔ آئیے مل کر میں شعر پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنی نوکری پیش کرنی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں تقریریں جلسے ہمیں نہیں آتے۔ الہلال مسجد میں بھی میں نے خطاب کیا، علماء کی پوری لائن بنی ہوئی تھی، آپ کے امام صاحب بھی وہاں آئے، علماء ہی علماء۔ میں نے علماء سے کہا میں معذور ہوں، بیمار ہوں، آپریشن میرا ہوا ہے، ورنہ میں صوبے میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں، میری جگہ تو نیچے بیٹھنے نہیں ہے، بیماری ہے، علماء کا نوکر میں، لیکن مزدوری میں بیٹھا تو مل کر آگے نوکری کریں، سب نوکری کرو میرے ساتھ انشاءاللہ۔ کس کا ایمان ہے کہ سرکار کا در صحیح ہے؟ جس کا ایمان ہے آپ اونچا بولو گے تیرا در صحیح ہے، تیرا در صحیح ہے، ایک در کا میں گدا ہوں، جو نبی کا نوکر ہے مل کے بولو تیرے در کا میں گدا ہوں، بولو مل کر تیرے در کا میں ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے خالی بچے نبی کے نوکر ہیں، آپ نہیں ہیں، بڑوں کی آواز بلند ہونی چاہیے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سخی ہے، جس کو یقین ہے نبی مدینے بلائیں گے بولو تیرے در کا میں تیرا آستاں سخی، اور آواز بلند کر کے تیرے در کا میں تیرا آستاں سخی۔ میں پڑھ سکتا ہوں، میں چاہتا ہوں پہلے آپ کی آواز آئے مل کے بولو تیرے در کا میں، جو ہے اونچا بولے تیرے در کا میں آستاں سخی۔ اب اگلا شعر میرے ساتھ مل کے پڑھو، تو جہاں کا بادشاہ ہے، آقا تو جہاں کا بادشاہ ہے، تو جہاں کا بادشاہ ہے، مولا تو جہاں کا بادشاہ ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں۔ کون کون گدا ہے؟ ہم سب گدا ہیں، ہم نبی کے در کے بھکاری ہیں، بولو ہم نبی کے در کے بھکاری ہیں۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، کبھی مجھے
اس ظلم انفسہم یہ موضوع نہیں ہے، ربی نبر کر سکتا ہوں میں، لیکن جو نبی کے در کا بکاری ہے اونچی آواز سے سرکار کی در میں اپنی جھولی پھیلاؤ، اور وہاں جب جھولی بندہ پھیلاتا ہے کرم دوڑ کے آتا ہے، جب تیرے در کا میں گدا ہوں، پیچھے والے تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سبھی ہے، میری خالی جھولی بھر دے، تو جہاں کا بادشاہ ہے، تو جہاں کا بادشاہ ہے۔ جس کا یقین ہے اللہ نے نبی کو کائنات کے خزانے دیے، بولو کائنات کے خزانے دیے۔ میں سب کے ہونٹوں کو دیکھ رہا ہوں اور چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو ہم مسکرا کے پڑھ رہا ہے اور ویسے ہی پڑھ رہا ہے، جھوم جھوم کے پڑھو، مل کے بولو تو جہاں کا بادشاہ ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، میری خالی جھولی بھر دے، تیرے در میں کیا کمی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، مل کر تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سبھی ہے۔ جس کا یقین ہے نبی کہتے ہیں بولو تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سبھی ہے۔ میں شعر کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے، یہ سمجھ میں نہیں آیا یہ آپ کے سر سے گزر کے الہلال مسجد چلا گیا، یہ شعر آپ کے لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں میں۔ جو جو نبی کا نوکر ہے اونچا بولے، جو جو کیا ہے مل کے بولیے، تو جہاں کا بادشاہ ہے، تو جہاں کا بادشاہ ہے، تو جہاں کا بادشاہ ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، میری خالی جھولی بھر دے، سب کی خالی جھولی بھر دے، تیرے در میں کیا کمی ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرا آستاں سبھی ہے۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ نبی کی ولادت کا، نبی کی میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں یقین سے نہیں کہوں گا میں نوکر ہوں، لیکن میں اپنے عشق کے بلبوتے پر کہتا ہوں آپ نے یہ گفتگو اگلی سنی نہیں ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی اور اس وقت سبحان اللہ، میں شعر پڑھ دیتا ہوں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا کیسی سہانی گھڑی تھی، اب میں یہاں پر روایت بیان کر رہا ہوں، جس وقت نبی پاک کی ولادت ہوئی اس وقت آپ کے پاس جہاں اور لوگ بھی موجود تھے، ان لوگوں میں سے آپ کی ایک پھوپھی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب کو رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کہتی ہیں نبی پاک کی ولادت ہوئی، میں نے نبی پاک کے گھر کو دیکھا، نور نہیں ہے، روشنی کا انتظام نہیں، میرے نبی کی ولادت ہو گئی۔ آپ کہتی ہیں جب نور والا کسی بار آپ بھی بولو کون ہے؟ آپ کہتی ہیں جب نور والا تشریف لے آیا، میں نے نبی کے نور والے چہرے کو دیکھا۔ آپ کہتی ہیں نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے، میں نے دیکھا آپ کے جسم اقدس سے، آپ کے وجود سے اللہ نے 6 قسم کی برکتوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ کے وجود سے 6 قسم کی برکتیں، کتنی برکتیں؟ 6۔ آپ سستی کریں گے تو 2 برکتیں سناؤں گا، تھوڑا اور ساتھ چلیں گے پوری 6 کے 6 سنا کے جاؤں گا۔ آپ کی پھوپھی کہتی ہے میرے نبی جب دنیا میں تشریف لے آئے، میں وہاں موجود ہوں، میں نے دیکھا آپ کے گھر کے اندر چراغ کے اندر اتنا نور نہیں کہ جس سے اجالا زیادہ ہو جائے، لیکن جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ جس کمرے میں پیدا ہوئے، اللہ نے آپ کی ولادت پر سارا کمرہ نور کا مرکز بنا دیا۔ ابھی
برکتیں میں نے شروع نہیں کی ہیں، ابھی تو سٹوری سنا رہا ہوں۔ حضرت صفیہ میرے نبی کی پھوپھی، ہاتھ اٹھا کے بولا میرے نبی کی، آپ کی بھی پھوپھیاں ہوں گی، آپ کی بھی بہنیں ہوں گی، میں دعا دیتا ہوں آج اللہ آپ کی پھوپھیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، سب کو سیدہ کائنات کے صدقے مدینے کی حاضریاں عطا فرمائے۔ نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ کہتی ہیں جب نبی پاک تشریف لے آئے، آپ کے جسم اقدس سے پہلی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی میرے نبی نے پہلا کام یہ کیا، سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کے سجدے کے لیے سبحان اللہ۔ کون بیان کرتا ہے؟ آپ کی پھوپھی۔ کون بیان کرتا ہے؟ آپ کی نبی کی پھوپھی۔ آپ کہتی ہیں نبی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھا، پہلی برکت، بولو پہلی، کہتے ہیں پہلی برکت یہ ہوئی۔ دوسری برکت کو میں نے دیکھا کمرے میں جو چراغ چل رہا تھا، اس چراغ کی روشنی آپ کی ولادت سے پہلے تھوڑی مدھم تھی، تھوڑی کمزور تھی۔ آپ کہتی ہیں جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے، میں چراغ کو دیکھتی ہوں، آپ کو دیکھتی ہوں، میں نے دیکھا چراغ کی روشنی نبی کے چہرے کے سامنے بالکل کمزور پڑ گئی ہے، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، کہو گے میرے ساتھ، نور والا آیا ہے، نور آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرت صفیہ کہتی ہے میرے نبی پاک کے جسم اقدس کی پہلی برکت یہ ہے، پیدا ہوئے سجدہ کیا۔ دوسری برکت آپ نے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کا کمال، چراغ کی روشنی کم، میرے نبی کے چہرے کی روشنی زیادہ۔ آپ کہتی ہیں جب نبی پیدا ہوئے 6 برکتیں دیکھی، بولو کتنی برکتیں دیکھی؟ اب تو جی چاہتا ہے 6 پوری سنا کے جاؤں، آپ اتنا پیار کر رہے ہیں، بار بار تنقید دوں۔ آج کل تو ماحول یہی چل رہا ہے نا، اس کو یہ بولو، اس کو یہ بولو۔ ہم تو فقیر لوگ ہیں یار، ہمیں کوئی بوجھ بول بھی دے ہم برداشت کر جاتے ہیں۔ پھر طیبہ مسجد والوں کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں نہیں، اب کسی کے باپ کے نوکر نہیں، آگے کوئی فتح خان بھی بیٹھا ہوگا، بیٹھو ابھی تقریر سناؤں، کیوں؟ ہم سرکار کی نوکری کرتے ہیں۔ عالم ہے بھائی، نواز شریف کو مہینہ دیر سویر ہو جاتی ہے یار، نوٹ ووٹ تو نہیں چھاپ رہا ہے، سرکار کی باتیں کر رہا ہے، لوگ پیار دے رہے ہیں، بندہ دیر سے ہو جاتا ہے۔ سنو، آپ کہتی ہیں نبی کے جسم سے تیسری برکت، بولو تیسری برکت یہ ہے جب آپ پیدا ہو گئے، میں نے آپ کے جسم اقدس کو دیکھا، میرے دل میں خیال آیا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کیوں نہ نبی کی پھوپھی کہتی ہے کیوں نہ ان کو غسل دوں، صاف کروں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت صفیہ کہتی ہیں ابھی دل ہی میں سوچا تھا، اونچا بولو کہاں سوچا تھا؟ کسی کو کہا نہیں پانی لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، آپ کہتی ہیں نبی کے لیے سوچا، غیب سے آواز آئی، او صفیہ میرے حبیب کو غسل نہیں دینا، کیونکہ اپنے حبیب کو پاک صاف کر کے بھیجا ہے۔ وہ حبیب نور ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو وہ حبیب نہیں، صرف نور نہیں ہے، منیرہ ہے۔ قرآن سے علماء کی توجہ چاہتے ہوئے، صرف نور نہیں، نور مصدر ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، امام صاحب وہ منیرہ ہے، بتائیے چلا وہ ایسا نور ہے جس میں نگاہ ڈالتے وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پر بریلی کے تاجدار کی بات نہ کروں تو بات پوری نہیں ہوگی۔ صحیح بات ہے۔
میں نے بریلی کے تاجدار سے پوچھا اور سونے امام اعلیٰ حضرت اس موقع پر میں کیا کہوں؟ آواز آئی کیا کہتے ہیں مسجد والوں کو کہ صرف نبی نور ہی نہیں بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بولو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آدھا حضرت فضل بریلوی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ خالی آپ نور نہیں ہے، اللہ نے آپ کی اولاد میں جتنے بھی سید پیدا کیے سارے سید آپ کی اولاد کی وجہ سے نور ہیں۔ آپ لوگ اپنی ہزارے والی زبان میں سیدوں کو کیا کہتے ہیں؟ باجی۔ کیا کہتے ہیں؟ باجی۔ باجی آگے، باجی آگے۔ پر کسی اردو اسپیکنگ کے ساتھ بولو باجی آگے، وہ کہے کون سی چھوٹی باجی ہے بڑی باجی ہے؟ اس جاہل کو کیا پتا؟ اس جاہل کے منہ پر اردو میں کیوں؟ ہم الحمدللہ پنجابی اور ہزارے بال ادب سے سید کو کہتے ہیں بدھی والے باجی، فلاں باجی، فلاں باجی، یعنی سید شہزادہ۔ آپ بتا کے بولو سید شہزادہ وقت کم ہے۔ حضرت صفیہ نبی کی پھوپھی کہتے ہیں تیسری برکت یہ ہوئی، کہتے ہیں چوتھی برکت آپ کے جسم سے میں نے یہ دیکھی، وہ کیا تھی؟ بولو سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی جسم اقدس کی برکت سنیں۔ آپ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے میں نے سجدہ کیا۔ دوسرا آپ کا جسم اقدس کا نور چراغ کی روشنی کم ہو گئی۔ تیسرا آپ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کوشش کی کہ دل میں سوچا غسل دوں۔ آگے کہتی ہے نبی علیہ السلام کے جسم اقدس کی چوتھی برکت وہ یہ تھی، کہتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے بیچ ایک مہر بنی ہوئی دیکھی، اور اس مہر میں لکھا ہوا تھا ھذا محمد رسول اللہ۔ آج قادیانی مرزا پلید کہتا ہے میں نبی ہوں، میں نے کہا لعنت کی لعنت ہے اور پلید اور یہودیوں کے اعلیٰ تو کیسے نبی بن گیا؟ میں تجھے دعوت دے کے جا رہا ہوں، تو سب کچھ کہہ سکتا ہے، مجھے یہ بھی آیا، مجھے وہ بھی آیا، یاد رکھ تیرا باپ بھی یہودی بھی سارے مل کر تیرے جسم پر یہ مہر نہیں بنا سکتے۔ اصلی احمد اصلی محمد تو وہ ہے کہ جب پیدا ہو اللہ اس کے جسم پہ ختم نبوت کی مہر بنائے گا۔ یہ چائنا کا نبی نہیں ہے، یہ انگلینڈ والوں یہودیوں کا نبی نہیں ہے، یہ میرے رب کا میرا سونا نبی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو میرے رب کا سونا نبی ہے۔ نبی پاک کے حوالے سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا میں اس کو بلاؤں گا، خفا ہو جاؤں گا میں، کیونکہ عقیدے کی بات ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا آپ کو۔ ہاتھ اٹھا کے بولو میرے رب کا سونا نبی ہے۔ ان کا بولو میرے رب کا چائنا جاہل کے بچوں یہودیوں، تم نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تم نے ہمارے علماء کو خراب کیا، تم نے ہماری مساجد کو خراب کیا، تم نے ہمارے ملک کی سیاست کو خراب کیا، ٹکو ٹکو میں تم نے سیاستدانوں کو خریدا تاکہ اس ملک میں ختم نبوت کا کام نہ ہو سکے۔ میں کہتے جا رہا ہوں بہت سے جملہ سنو، دنیا کیمرے میں سن رہی ہے کہ ختم نبوت کا یہ وہ کام ہے، یہ وہ مشن ہے جس میں کسی اور کی توجہ اور نہ ہو، نبی کی ڈائریکٹ توجہ نصیب ہوتی ہے۔ آپ کیا کی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے جسم اقدس پر میں نے مہر دیکھی۔ ذرا آپ کہتے ہیں پانچویں برکت میں نے یہ دیکھی، نبی علیہ السلام آپ نے پیدا ہوتے ہی ایک جملہ کہا، وہ جملہ کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ نبی
کہتے ہیں اشہد میں گواہی دیتا ہوں. حضرت صفیہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں یہ نور ابھی پیدا ہوا. قربان آگے نبی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا انی رسول اللہ. وہ رب ایک ہے, اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے گواہی دی, پھر اس کے بعد کلمہ پڑھا. یہ نبی علیہ السلام کے جسم اقدس کی وہ برکتیں ہیں. بولے جسم اقدس کی وہ برکتیں جو پیدا ہوتے ہی ظاہر ہوئی, پیدا ہوتے ہی آج کون کیسے کہہ سکتا ہے یار ہم نبی کی طرح نہیں, ہم نبی کی طرح نہیں, نبی ہماری طرح, بولو نبی ہماری طرح. آخری بات عرض کر رہا ہوں, آخری بات مجھے اجازت دیجیے گا, 1 گھنٹہ تقریباً ہو جائے گا. آپ دیکھیں طیبہ مسجد کے اندر وقت اتنا تیزی سے دوڑ کے جا رہا ہے. میں وقت سے کہہ رہا ہوں رک جا رک جا رک جا, وقت کہتا ہے میں کسی کے لیے نہیں رکا. لیکن خیر وقت گزر رہا ہے, 15 منٹ رہ گئے, 10 بجے میں آپ سے اجازت دوں گا. میں آخری بات نبی علیہ السلام کی شان کی عرض کروں گا. بولو نبی کی شان سبحان اللہ. نبی کی شان, نبی کی شان. قرآن مجید فرقان حمید سے نبی علیہ السلام کی شان میں بیان کروں گا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم کو دکھائے زمین اور آسمان کے خزانے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے, علمی سوال. اچھا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ پیارے بیٹے, بیٹھ جاؤ, توجہ اس پر. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ میرا نبی نبیوں کا امام. بولو میرا نبی, میرا نبی رسولوں کا امام. جب ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی فرمایا ہم نے ابراہیم کو دکھایا, ہم نے ابراہیم کو قرآن مجید فرقان حمید کی جب میں نے دوسری آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. من یہاں من سے مراد ہے تبعیدیہ. اس آیت میں اللہ کہتا ہے وہاں ابراہیم کے لیے فرمایا کہ ہم نے دکھایا. اونچا بولو ہم نے دکھایا. اور نبی کو جب دکھانے کی باری آئی فرمایا ہم نے نبی کو بعض نشانیاں دکھائی. میں آپ کو علمی پھول اور نقطہ سکھا کے جا رہا ہوں جو آپ خود کبھی شاید نہ پڑھ سکیں. ادھر ادھر کی باتیں کس سے کیا سناؤں. میں آپ کو 2 آیتیں ملا کے نبی کے شان کا ایسا پھول سنا کے جاؤں گا آج کہ آپ کا دل اندر سے مدینہ مدینہ رہے گا. 2 آیتیں. لوگ کہتے ہیں جی سنیوں کو خالی بس شعر اور نعرے لگانا آتے ہیں, ان کو قرآن نہیں آتا. میں نے کہا آج تجھے میں قرآن سے نبی کی شان سناؤں گا. ایک آیت یہ کہتی ہے ابراہیم کے لیے دکھایا, دوسری آیت امام الانبیاء کے لیے کہتی ہے بعض نشانیاں دکھائیں. یورپ کا مشرق آج ہم سے سوشل میڈیا پہ سوال کرتا ہے قیوم آباد اپنا پرگی ٹاؤن, مدیرہ ٹاؤن, لیما کی کراچی کا سنی تو خمیری روٹی کھا کے سو جاتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا کیا نہیں لکھا ہوا. یہودی ہماری کتابیں پڑھ کے ہم سے اعتراض کر کے پوچھتا ہے کہ جب تم نے کہا یہ امام الانبیاء ہے تو اس امام الانبیاء کے لیے کہا جاتا ہے اس کو سب کچھ دکھایا. اس امام الانبیاء کے لیے کہا بعض نشانیاں دکھائیں. اور وہ ابراہیم جو نبی کے جد امجد ضرور ہے لیکن مرتبے میں نبی بڑے ہیں, وہ نبی کے مقتدی ہیں. تو لوگوں نے ہم سے مشرکین نے, مستشرقین نے, یہود نے, نصارہ نے ہم سے سوال کیا نصرالدین صاحب بتاؤ اس آیت کو کیسے حل کرو گے. ہم نے کہا بچا کوئی مسئلہ نہیں ہے, طیبہ مسجد میں قیوم آباد میں آ جانا, اس کا جواب تجھے دے دوں گا انشاءاللہ. قرآن ہمارا تھا, قرآن ہمارا ہے, بولو قرآن ہمارا ہے.
سے پڑھتا ہے، تو اس قرآن کو نبی کا پیچھے دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ ہم مسلمان قرآن کو نبی کی شان بڑھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ پورے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی، ایک آیت میں تو نے ابراہیم کی شان کو ہمیں سنائی، دوسری آیت میں قرآن کی آیت میں تو نبی کی شان کم کر رہا ہے۔ میں تجھے اس کا جواب دوں گا، علمی جواب دوں گا، حکمت کا جواب دوں گا، تعلیمی جواب دوں گا۔ تجھے یہاں پر ٹک پوٹ کے انگلش میں کہتے ہیں جیسے کو کیسا والا جواب نہیں دوں گا، میں تجھے ایسا جواب دوں گا اگر تیرے دماغ میں عقل کی حائل نہیں ہوئی تو میری بات مان جائے گا۔ اس کا جواب تو میں نے کہا جواب یہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ نے ابراہیم کے لیے فرمایا، ہم نے ابراہیم کو دکھایا، ہم مانتے ہیں اللہ نے نبی کے لیے فرمایا، ہم نے بعض نشانیاں دکھائی۔ میں نے کہا مجھے بات کا جواب تو دے دے، اعتراض تو نے کیا ہے، ایک بات کا جواب دے دے کہ ابراہیم کو کیا کیا دکھایا، نبی کو کیا کیا دکھایا، یہ تو بتا دے۔ مسور کی دال والا منہ بنا کے کہنے لگا اتنا تو ہمیں نہیں پتا، نقشبندی صاحب یہ آپ بھی بتاؤ گے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں۔ ابراہیم کو جب دکھانے کی باری آئی اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم تمہیں توحید کی نشانیاں دکھائیں گے، ہم تمہیں جنت کی نشانیاں دکھائیں گے، ہم تمہیں جہنم کی نشانیاں دکھائیں گے۔ گویا کہ وہاں پر فرمایا توحید، جنت، جہنم۔ جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے فرمایا پیارے ہم آپ کو صرف بعض نشانیاں دکھائیں گے۔ اونچا بولے کیا؟ بعض کچھ۔ تو اس نے کہا وہاں فرمایا دکھایا، مطلق فرمایا، دکھا دیا۔ اور جب نبی پاک کی باری آئی فرمایا بعض۔ میں نے کہا اس بعض کا جواب میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تجھے بتا جب میرا نبی معراج پر گیا، جب میرا نبی معراج پر گیا اس معراج کے موقع پر اللہ نے نبی کو کیا کیا دکھایا؟ جواب آیا نسبتی صاحب کیا مسجد والوں کو 12 نمبر 27 سورۃ نجم سنا دو۔ میں نے کہا اچھا سورۃ نجم کے اندر ایک آیت پکار 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 کے کہتی ہے اور یہودیوں اور نصرانیوں یاد رکھو وہاں فرمایا توحید کے متعلق نشانیاں، وہاں فرمایا جہنم جنت اللہ کی وحدانیت پر برقرار رہنے والی نشانیاں، یہاں فرمایا بعض نشانی۔ ہم نے پوچھا ان بعض نشانیوں میں کیا کیا تھا؟ جواب آیا قرآن پڑھو۔ میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی آیت مجھے پکار کے کہہ رہی ہے لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ کبریٰ کبریٰ، تحقیق قرآن پڑھ رہا ہوں، تحقیق رہا ہم نے دکھایا اپنے حبیب کو من آیات ربه الکبریٰ، اللہ کی نشانیوں سے کبریٰ بڑی نشانی، بڑی نشانی۔ کیا بولا؟ میں نے اس کبریٰ کی قرآن کی تفسیر کو پڑھا، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میں کوئی فرقہ واریت نہیں سکھا کے جا رہا، میں آپ کو نبی کی شان سنا کے جا رہا ہوں۔ وہاں ابراہیم کے لیے فرمایا دکھایا ہم نے توحید کی نشانیاں، جنت ہے، جہنم ہے، آثار ہے، وحدانیت کے لوازمات ہیں۔ سنو جب نبی کی باری آئی فرمایا ہم نے حبیب کو اس رات کبریٰ، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے ہم نے اس رات حبیب کو سب سے بڑی نشانی دکھائی۔ ان بعض نشانیوں میں ایک نشانی سب سے بڑی۔ میں نے پوچھا اے اللہ اگر تم نے اس رات حبیب کو جنت دکھائی تو حبیب تو جنت پہلے زمین پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، اس رات تم نے حبیب کو اگر جہنم کا ملاحظہ کرایا، میرے حبیب تو زمین پر کھڑے ہو کر جہنم کو ملاحظہ کر رہے تھے۔ اے اللہ اب تو بتا اس رات میرے حبیب نے کون سی بڑی نشانی دیکھی؟ جواب آیا اس رات سب سے بڑی نشانی اللہ کا دیدار بغیر پردے کے دیکھنا تھا۔ ماننا پڑے گا ابراہیم نے ان نشانیوں میں اللہ کا دیدار نہیں کیا، میرے حبیب نے ان بعض نشانیوں میں اللہ کا دیدار کر کے سب سے بڑی نشانی کو پا لیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ
ریما ساتھیہ کہتی ہے میں نے جب نبی کے چہرے کو دیکھا نا جو نبی کے آپ پتہ نہیں مدینہ شریف کیوں نہیں جانا چاہتے بولو نبی کے اللہ آپ کو گنبد خضرا دیکھنے کی توفیق دے ہماری اوقات ہے وہ چہرہ دیکھیں ہماری تو اوقات یہ ہے ہم وہ گنبد دیکھ لیں ہم وہ جالی دیکھ لیں بولو ہم وہ اللہ آپ کو مدینے کی جالیاں دکھائے آمین بولو وقت نہیں ہے ورنہ میں مدرسے کے طلباء کے لیے بھی باتیں کرتا دین کتنا ضروری ہے سمجھنا ضروری ہے سکھانا ضروری ہے ایک جملہ خالی امام صاحب کی محبتوں کے لیے انتظامیہ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے آپ والے محلہ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں بھی آتے ہیں آپ سب کے لیے دعا ہے میری بیچ میں پھر کبھی موقع ملا مدرسے کا موضوع مجھے آپ نے دیا تعلیم اور تعلم یہ موضوع مجھے دیا اس پر بات کروں گا ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کام کے کرنے سے اللہ بھی خوش ہے نبی بھی خوش ہے روح زمین کے اولیاء بھی خوش ہیں میرے نبی فرماتے ہیں طالب علم جس جگہ سے گزرتا ہے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں اپنے بچوں کو حافظ بناؤ گے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ گے اللہ ہمیں بچوں کے صدقے ہم بڑھے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے میں بھی ہلال مسجد میں بھی یہی کہہ کے آیا آج جمعے کی تقریب مسجد میں بھی یہی کہا ہم میلاد کرتے ہیں میلاد ہمارا ایمان ہے ہماری زندگی ہے کاش اللہ ہمیں میلاد والے کے طریقے پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے نماز فرض تھی نماز فرض ہے بولو نماز فرض ہے نماز پڑھنی چاہیے جھوٹ بولنا حرام تھا جھوٹ بولنا حرام ہے ہم میلاد بھی بنائیں جھوٹ بھی بولیں ہم جھنڈا بھی لگائیں اور ٹوپی بھی پہنائیں دھوکہ دے دیں اس کو نہیں یہ موضوع نہیں ہے بیچ میں دعائیں دے رہا ہوں اللہ آپ سب کو میلاد والے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں یہی بات کہوں گا میرے ساتھ مل کر آپ نے شعر پڑھنا ہے ریما ساتھیہ کہتی ہے میں نے نبی کا چہرہ دیکھا بولو نبی کا دیکھ کر کیسا لگا آئیے سنیں گے میں سناؤں کیسا لگا کہتی سی حلیمہ مکھ پہ لجپال دا کہتی سی حلیمہ مکھ پہ لجپال دا لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا لب کے لے آوا کتوں نہیں بولا اپنے کہتی سی حلیمہ مکھ پہ لجپال دا لب کے لے آوا کتوں پنجابی زبان کا لفظ ہے لب کے لے آوا ہم پنجابی میں لب کے لے آوا کب بولتے ہیں میں نے اپنے بچے کو کہا یا آپ نے اپنے بچے کو کہا جا بیٹا جلدی کر یہ اچھی کمپنی کا بریڈ ہے ڈبل روٹی ہے یہ لے کے آ گھومتے گھومتے تھوڑی دیر بعد آیا ابو میں نے بہت ڈھونڈا نہیں ملا اور مجھ جیسا اگر والد ہوگا تو پوچھے گا بیٹا میں نے آپ کو ڈبل روٹی کے لیے نہیں بھیجا تھا میں نے آپ کو دین سکھانے بھیجا تھا وہ کہے گا ابو ڈبل روٹی کے لیے بھیجا اس میں دین کیا سکھانا ہے اور میں اس کو کہوں گا بیٹا جو چیز مل سکتی ہو ڈھونڈا اس کو جاتا ہے لبا تلاش کرنا اس کو کیا جاتا ہے علیمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اس کو تلاش کیسے کیا جائے لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا اونچا بولو لب کے لے آوا کتوں مجھے بولو لب کے لے آوا کتوں ایک بار میرے مدرسے والے بچے میرے ساتھ پڑھے لب کے لے آوا کتوں کیوں چودھویں کا چلنے تے عرشاں دا تارا چلے تھے بولو چودھویں چلے تھے عرشاں دا تارا قسم خدا دی مینو کالیاں زلفاں والا سونیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا سونیاں زلفاں والا
نبی پاک کی شان، اونچا بولو نبی پاک کی شان۔ ابھی آپ کی مسجد کی گھڑی کے مطابق 3 منٹ ہیں، میں نے 10 تک کا ختم کرنا تھا، 3 منٹ ہے۔ آپ سستی کریں گے، میں 3 منٹ اپنے برادر عظیم کو دے کے چلا جاؤں گا۔ جناب پیار دیں گے، 3 منٹ آپ کو دے دیتا ہوں، 3 منٹ ہے۔ اس 3 منٹ میں نقطہ بیان کر رہا ہوں، نبی کی شان۔ ہاتھ اٹھا کر بولو نبی کی شان۔ مجھے سچ بتاؤ، میں نے کسی فرقے کو گالی دی ہے؟ ناراض ہو گئے یار، کسی فرقے کو گالی دی ہے؟ کسی زبان کو گالی دی ہے؟ کیوں؟ وہ نبی سب کے لیے رحمت للعالمین بن جایا، سب کے لیے آیا ہے تو عالم کو بھی چاہیے، عالم کو بھی چاہیے محبت اور اجتماعیت کی بات کرتے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں نبی پاک کی شان۔ قرآن کی ایک آیت ہے، میں حافظ نہیں ہوں، اگر میں غلط پڑھوں تو حافظ کوئی بھی ہو میری تصحیح کر دے، لیکن میں صرف اپنے مقصد کے لیے جتنی میں نے پڑھ دی ہے میں پڑھتا ہوں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة۔ صحیح پڑھا میں نے، بس جتنا پڑھنا تھا صحیح۔ اس میں ایک لفظ ہے جملة واحدة، اونچا بولے جملة واحدة۔ آپ میں سے کتنے بچے حافظ ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ حافظ جو پورا حافظ ہے، اچھا پکا حافظ کون ہے؟ یہ کس کے بارے میں آئے تھے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں بچہ 12 بتاؤ ذرا۔ 19 میں یہ جملہ واحدہ میں نے صحیح لفظ پڑھا ہے نا؟ ماشاءاللہ، جس نے بتایا اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ اس میں میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک لفظ ہے میرے ساتھ مل کے بولنا ہے، جملہ واحدہ۔ جملہ واحدہ، اس جملہ واحدہ پہ ایسا نقطہ آپ کو سنا کے جاؤں گا نا، اندر بھی جملہ واحدہ ہو جائے گا۔ جملہ واحدہ، آپ کو کیا سکھا کے جا رہا ہوں؟ قرآن۔ کیا سکھا کے جا رہا ہوں؟ ادھر ادھر سوشل میڈیا اخبار میں یہ لکھا ہوا ہے 600 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے، نہیں 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 نہیں، قرآن میں 1450 سال پہلے جو نبی پہ اترا وہ سنا کے جا رہا ہوں، اس میں کیا لکھا ہوا۔ اس جملہ واحدہ کے اندر اعتراض ہے، اعتراض ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ یہ اعتراض کیا کافروں نے۔ کس نے؟ کفرو، جنہوں نے کفر کیا۔ قرآن کیا کہا؟ انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا اے اللہ تو کہتا ہے کہ میرا یہ نبی سب سے پیارا ہے، نہیں بولا میرا یہ نبی سب سے پیارا ہے، وہ سب سے پیارا ہے، آپ نہیں بھی بولے کہ پھر بھی ہے، جب ہے تو اونچا بولو۔ انہوں نے اعتراض کیا کیا، اے اللہ تو یہ کہتا ہے میرا یہ نبی سب سے پیارا ہے، ہم اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ۔ کافروں نے کہا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا، یہ کیسے اعتراض کرتے ہیں؟ کافروں نے کہا اے اللہ اگر یہ تیرا سب سے پیارا ہے، سب سے محبوب ہے، پیارا ہے، لاڈلا ہے، جس کے ذریعے قرآن رحمت برکت ہے، ہمارا اس نبی پہ اعتراض یہ ہے۔ اللہ نے پوچھا کس قسم کا اعتراض؟ کہا ہمارا اعتراض یہ ہے جملہ واحدہ، جملہ واحدہ، قرآن ہے، قرآن آپ کے مدرسے کے بچوں نے تصدیق کی ہے، جملہ واحدہ۔ انہوں نے جبریل آئے، انہوں نے اعتراض کیا جملہ واحدہ، جملہ واحدہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارا اس نبی پہ اعتراض یہ ہے تم نے اس کو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیا؟ ہمارا اس نبی پہ اعتراض یہ ہے جس طرح تو نے موسیٰ کو بلایا ایک ہی لمحے میں، ایک ہی رات میں کتاب دے دی، داؤد کو بلایا ایک ساتھ ہی زبور دے دی، عیسیٰ کو بلایا ایک ساتھ ہی انجیل دے دی۔ اے اللہ جب ایک ہی مرتبہ ایک کتاب دے دی، اس نبی کو ایک ساتھ دے دی، اس نبی کو ایک ساتھ دے دی، تو یہ تو تیرا پیارا ہے، یہ محبوب ہے، تو اس کو بھی قرآن ایک ساتھ دے دیتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیا؟ جو اپنا ہوتا ہے، جو پیارا ہوتا ہے، اس کو چیز تھوڑی تھوڑی کر کے دی جاتی، جملہ واحدہ اس کو ایک ساتھ دے دیا جاتا ہے۔ اے جواب آیا، وہ جواب جس نے سننا ہے بولو سبحان اللہ۔ وہ جواب میں آپ کو اگلے سال دوں گا، بولو گے سبحان اللہ۔ یہ رہا میرا راستہ، میں آگے کروں گا، میں نکل جاؤں گا، لیکن آپ سبحان اللہ بولو گے، اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب سنا کے جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ تو نے زبور
کو زبور کو ایک ساتھ دے دیا، توریت کو ایک ساتھ دے دیا، انجیل کو ایک ساتھ دے دیا، قرآن 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 جب اس قرآن کی باری آئی تو نے تھوڑا 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 کر کے اپنے پیارے نبی کو دیا۔ ہمارا اعتراض یہ ہے اگر یہ تیرا پیارا ہے، اگر یہ تیرا محبوب ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نہ دیتا، جملۃ واحدہ اس کو ایک ساتھ ہی دے دیتا۔ اس کے 10 جواب میں نے اپنی مسجد میں تقریر میں بیان کیے ہیں، ایک جواب دوں گا تقریر ختم کر دوں گا، اور ایسا جواب ہوگا کس کر دے گا، مدینہ یاد آئے گا، طیبہ مسجد میں بیٹھ کر مدینہ طیبہ یاد آئے گا۔ نبی کی شان، ہاتھ اٹھا کے بولو نبی کی شان سنا رہا ہوں، نبی کی شان۔ میں نے آپ سے پہلے کہا قرآن کی آیتیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کے آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کہیں گے یار زندگی گزر گئی ہے، ماں کو پتہ ہی لازم ہے، ارے پہلے سنتے نہ ہوں گا۔ میں بھی قرآن اتنے ختم کی دن جنا پتہ نہیں کتوں کر کے آن دیا ہے، لیکن آج کل ہے اپنے خالہ جی کے باڑے میں جو نہیں آتی ہے، قرآن میں جو آتی ہے، کہاں سے لایا ہے؟ خفا ہو گئے، میں نے ادارہ بولا ہے سرائکی بولوں اپنے ساتھ، پشتو بولوں، انگلش بولوں، عربی بولوں، زبانیں تو زبانیں ہوتی ہے نا۔ آپ بولیں گے اصلا مجھے زندگی نہیں گزاری ہے، اور امام صاحب اس جڑے کو آپ کے نہیں بتا کر یار اس جڑا سے قرآن سکھا کے جو ہے، میں اپنی مسجد میں 17 سال ہو گئے ہر جمعے میں قرآن کا درس دیتا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ ادھر ادھر لادو کھیت، کراچی، لندن، کیا ہو رہا ہے، میں سب کو کہتا ہوں اٹھ جاؤ، ہر جمعے میں ہوگا درس قرآن۔ میں نے قرآن کی شاید کو پڑھا، میں نے سوچا کافروں نے تو اعتراض کیا ہے اس نبی کو کتاب پوری ایک ساتھ میں جانی چاہیے تھی نا، اے اللہ یہ تیرا پیارا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ مجھ سے ٹائم مانگے، میں کہوں نہیں آپ کی مسجد میں مجھے عزت نہیں ملی، احترام نہیں ملا، میں آپ کو ڈیٹ نہیں دوں گا، میں اس کو تڑپاؤں گا نہیں، میں کہوں گا امام صاحب آپ کی مسجد طیبہ والوں نے میرا دل خوش کر دیا، آپ کو کب کی ڈیٹ چاہیے، یہ ڈیٹ لے لو، میں نے ڈیٹ دے دی ان کو۔ جو پیارا ہوتا ہے اس کو چیز دینے میں، تحفہ دینے میں تڑپایا نہیں جاتا، انتظار نہیں کروایا جاتا۔ کافروں نے کہا اے اللہ یہ کیا ہے، یہ تیرا حبیب ہے نا، یہ تیرا پیارا ہے نا، اس کو قرآن تو نے 1 نہیں 10 نہیں 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیا، اے اللہ یہ تیرا پیارا تھا، اس کو ایک ساتھ دے دیتا۔ جواب آیا اور کافروں اور کل کے اندو میں نے اس حبیب کو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیا تمہیں نہیں پتا، جنہیں پتا ہے وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ کا دل کہہ رہا ہوگا نسبتی صاحب جلدی کرو، ہمیں بھی بتاؤ کہ اس میں راز کیا ہے، وہ راز میں آپ کو سنا کے اس کے بعد آخر میں پشتونات میں آپ کو سنا کے اجازت چاہوں گا۔ میری تھکاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں، میں جیسے بیٹھ گیا ہوں، لیکن میری کوشش یہی ہے آپ کو خوش کر کے جاؤں، آپ کو سنا کے جاؤں۔ سوال آیا قرآن ایک ساتھ مل جانا چاہیے تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے تم نے اعتراض کیا ہے، لیکن اس میں جو راز ہے، جو حکمت ہے، جو کرم ہے، جو فضل ہے، وہ کافروں تمہیں نہیں پتا۔ پوچھا کافروں نے ہم سے راز کیا ہے، ہم نے کہا سن اس میں راز یہ ہے، مجھے بات بتا قرآن کہاں کہاں نازل ہوا؟ جواب آیا مکے میں مدینے میں، اونچا بولو مکے میں مدینے میں۔ جاتے جاتے مہمان کو ایسے خوش کر کے بھیجتے ہو کہ مہمان ہی تھک کے جائے، ایسا کو نہیں بولنا، ایسا کو دم کے نظر کھانا ہے۔ ہاں مولانا صاحب تو جتنا بلا کے میں قریب 3 آل قسم چاہ گیا ہے، آج میں نہ بول سکتا اے مولانا دوئی باری آنے کچھ بلا گیا قریب کیے تو خوش رہیں گے، آج نہ بول سکتا وہ قریبت میری بہن ہے، وہ تو انشاءاللہ تجھے خوش نہیں کرے گی، میں تجھے ہاتھ بلوا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ سن جواب دے کے جا رہا ہوں، قرآن کہاں کہاں نازل ہوا؟ مکے میں مدینے میں، آپ کہاں سے بولو مکے میں مدینے میں۔ ایک عرض کروں گا، بیچ میں عرض کروں، اجازت ہے؟ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہیں میرا دل یقین کرے اتنا خوش ہو جائے گا کہ آگے جانے کے لیے جوان ہو جاؤں گا۔ جوان کل بھی محفل ہے، اتوار کو اسٹریٹ ٹاؤن میں دن میں 12 بجے محفل ہے، ساری محفلوں کے لیے مجھے طاقت آ جائے گی۔ میں صرف میری ایک عرض یہ ہے، جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں بزرگ بیٹھے ہیں، ایک بار یہ ہاتھ لا کے سبحان اللہ بولے، مجھے انرجی مل جائے گی۔
میرے باپ کی جگہ ہے، میں آپ کا بچہ، میں آپ کا نوکر، میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا۔ میں الہلال مسجد سے ابھی نکل رہا تھا، بوڑھوں نے مجھے کسی نے یہاں سے چھوما، کسی نے یہاں سے چھوما، ایک نے کہا میں سید ہوں، جا تیرا بیڑا پار، دوسرے نے کہا میں سید ہوں، میں نے کہا میں وزیر اعظم بن جاؤں، شاید اتنی دعائیں نہیں دے سکتا، میں مصطفیٰ کا نوکر بن گیا ہوں، سید اور امتوں کی دعائیں لے کے جا رہا ہوں۔ میرا یقین ہے مجھے بھی آپ اسی طرح دعاؤں میں رخصت کریں گے۔ علماء نے گلے لگایا، پیار دیا، آپ سب کا میں نوکر نکتہ سنا رہا ہوں۔ کافروں نے کہا توریت ایک ساتھ ملی، زبور ایک ساتھ ملی، انجیل ایک ساتھ ملی، قرآن بھی ایک ساتھ مل جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا نہیں، کہنے لگے جواب کیا ہے؟ میں نے کہا جواب کیا ہے؟ پہلے بتاؤ قرآن نازل کہاں ہوا؟ کہا مکے میں، مدینے میں۔ اپنے آگے جملہ کہوں گا، کبھی ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں، کبھی ماں عائشہ امی عائشہ صدیقہ کے کمرے میں، کبھی نبی پاک جنگ میں ہے قرآن آیا، مسجد میں ہے قرآن آیا، کبھی چل رہے ہیں قرآن آیا، کبھی بیٹھے ہوئے ہیں قرآن آیا۔ اس نے کہا جواب سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے کہا ڈانٹے جواب تجھے کہاں سمجھ میں آئے گا؟ یہ قیوم آباد والوں کو سمجھ میں آئے گا۔ پوچھا کیسے؟ میں نے کہا سن، توریت ایک ساتھ ملی، کس نے دی؟ توریت کس نے دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ اونچا بولے کس نے دی؟ جب انہوں نے دی، وہ کتنی جگہوں پہ کھڑے ہوئے تھے؟ 2 جگہوں پہ، 3 جگہوں پہ، یا ایک ہی جگہ پہ؟ بھائی آپ مجھے کوئی چیز دیں گے، پانی کا گلاس مانگوں میں امام صاحب سے، امام صاحب مجھے دیں گے، وہاں سے پوچھ کے جہاں کھڑے ہوں گے ایک ہی جگہ ہوگی، میں یاد ہوگا۔ میں یہاں کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا رومال 2 جگہ لیا، ایک ہی جگہ لیا۔ اب جملہ سننا، بات ختم کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے دل میں خیال ہے آپ کو یہ نکتہ کیوں سنا کے جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی ایک ہی جگہ پر، زبور ملی داؤد علیہ السلام کو ایک ہی جگہ پر، عیسیٰ کو انجیل ملی ایک ہی جگہ پر۔ میرے رب نے چاہا اے حبیب میں تجھے قرآن تھوڑا کر کے مکے میں، مدینے میں، بستر پر، جنگ میں اس لیے دوں گا کہ جب کتاب ایک جگہ ملتی ہے تو صرف زمین کا ایک حصہ برکت والا بنتا ہے۔ میں چاہتا ہوں قرآن تھوڑا کر کے اس لیے دوں کہ تھوڑا کر کے مختلف جگہوں میں دوں گا تو زمین کے بہت سارے حصوں کو تیرے قدموں کی برکت مل جائے گی۔ زمین کے بہت سارے حصوں کو تیرے قدموں کی برکت نہیں بولا، تیرے قدموں کی برکت۔ میں ناز شریف پڑھ رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا، ہلال مسجد میں امام صاحب گیٹ تک چھوڑنے آئے تو ان کے نمازی انتظامیہ کے لوگ مجھے کہہ رہے تھے حضور جب آپ ختم کر رہے تھے نا، ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کھڑے ہو کر آپ کو بولیں چلو اور آگے چلو، لیکن ہم نے نہیں بولا۔ تو میں نے کہا خالی آج ہی مجھے چلانا ہے، دوبارہ نہیں بلانا، سارا خرچہ آج ہی کرواؤ ہو گیا، دوبارہ دوسرا خرچہ کراؤ۔ ہنس کے کہنے لگے ٹھیک ہے حضور، تو ہمیں ربیع الاول میں زیادہ نہ چلاؤ، ہم نے جہاں چلنا ہے ہمیں وہاں چلاؤ، پھر کبھی انشاءاللہ بڑی راتیں ہیں، شعبان ہے، معراج ہے، صدیق اکبر کی بڑی رات آ رہی ہے، ہم نقشبندی ہیں، ہمیں بلاؤ، ہم بتائیں گے صدیق اکبر کی شان کیا ہے۔ اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کر رہا ہوں، آپ کے پیار کا، محبت کا، امام صاحب کی عقیدتوں کا، مسجد انتظامیہ کے لیے دعا کر کے جاؤں گا۔ اللہ آپ کی اس ہری بھری مسجد، یہ بڑی مسجد بڑی بھی، اللہ اس ہری بڑی مسجد کو آباد اور نور نور فرمائے۔ اب میں آخر میں صرف نعت شریف پڑھوں گا، 2 مصرے، ویسے میں پوری نعت پڑھتا ہوں لیکن 2 مصرے پڑھوں گا۔ اس نعت کا پوری تقریر کا خلاصہ اس نعت میں آ جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا میرا ایمان ہے کہ میرا نبی بادشاہ نہیں ہے، میرا نبی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرا نبی بادشاہوں کا سلطان کہتے ہیں، سلطان عربی زبان میں لقب ہے، سلطان کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا
آپ اس کے پیار سے یقین کریں، آپ کو بہت زیادہ دیا ہے لیکن اندر سے دل خوش ہے۔ جسم ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، جسم کمزور ہوتا ہے ہو جائے، اللہ ہمارے دل کو نبی کے لیے مضبوط رکھے۔ دل میرا اندر سے بہت خوش کیا آپ نے اور ساری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے گا مجھے عاجز کے لیے، میں گنہگار، میں آپ بزرگوں کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ نوجوانوں کا سنگی، دوست، نوکر، میں آپ کا ساتھی ہوں۔ ہاں ایک چیز ہے، جس طرح آپ راتوں کو باہر بیٹھ کر واٹس ایپ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں اس طرح کا دوست نہیں ہوں، میں آپ کا صرف اتنا دوست ہوں کہ کبھی بھی دل تنگ ہوتا ہے مدینے کی نعت لگا کے مدینے کی نعت سن لیتے ہیں۔ آپ جتنے نوجوان سب میرے دوست میرے بھائی، آپ سب کے لیے دعا، اللہ ہم سب کو آپ نے آمین کے لیے بہت بڑی دعا کر رہا ہوں میں، دعا امام صاحب کرائیں گے میں نکل جاؤں گا، میں بیچ میں ایک جملہ دعا کا بول رہا ہوں۔ دعا یہ ہے اللہ ہم سب کو فرقہ واریت سے بچائے، بولو آمین۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کا خادم بنائے، مسلمانوں سے محبت نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نبی کا نوکر بنائے۔ نعت پڑھوں گا 2 شعر، آپ نے کہنا ہے کیا کہو گے؟ میرا نبی سلطان ہے، میرا نبی سلطان ہے۔ آپ لوگوں کی بڑوں کی جو کمی ہے نا، یقین کریں امام صاحب نے بچہ پارٹی رکھی ہوئی ہے، یہ بچے بولتے ہیں ساری کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ جس کے بچے ہیں اللہ ان بچوں کے ماں باپ کو، نانا دادا ماموں چاچے، کسی کا بھی کسی بچے سے کوئی بھی رشتہ ہے نا، تقریباً پورا علاقہ ہی آ جائے گا بیچ میں، تو سب کے لیے دعا ہے اللہ ان پیارے بچوں کو، اس مدرسے کو، امام صاحب میں نے بھی یہ کام کیا ہے لیکن اب آپریشن، بیماری، معذوری، مصروفیات کی زیادہ یہ کام میں نے اب نہیں کر سکتا۔ میں نے مدرسہ چلایا، ٹائم دیتا تھا، تقریریں رات کو، یہ اتنا عظیم کام ہے امام صاحب کہ اس کام کی وجہ سے جو رات کو نیند آتی ہے وہ کہیں اور نہیں آتی۔ میں نے باقاعدہ اکیڈمی چلائی، سارے کام کیے میں نے، 5 نمازیں پڑھائی امام صاحب، اب تو ہر ایک دن جمعہ پڑھاتا ہوں میں، فجر کی نماز کے بعد درس دیتا تھا، اتوار کو درس دیتا تھا، بڑی رات پوری محفل، فجر میں 15 شوال کو قبرستان، اتنا مزے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرو اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان کو ہمیشہ اپنے حبیب کے صدقے کوئی غم نہ دکھائے، آمین۔ آدھے لوگوں نے آمین کہا ہے، آپ کے لیے آدھوں نے نہیں کہا، اور جس نے نہیں کہا نا، جس نے نہیں کہا امام صاحب اس کا نمبر میں آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ۔ میں تو ایجنسی میں نہیں ہوں، سرکار کا کرم ہے۔ دعا کرو سب کے لیے مسکرا کر، اللہ آپ کے امام صاحب کو عزت نصیب فرمائے۔ امام متحرک ہو رہا، امام مجاہد ہو، مسجد ایسے آباد ہوتی ہے۔ میں پاک کالونی کے جلسے میں خطاب کرنے گیا، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، باپ وضو مسجد میں میں وہاں خطاب کرنے پہنچا، وہ جنہوں نے مجھے بلایا وہ مسجد کا تالا کھول رہے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ وضو کروائے گا؟ میں نے کہا یار میں ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، مجھے وضو نہیں کراؤ، بولا نہیں آ جائیے، چلو اندر گیا، مجھے کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ جائیے، مائک چلا دیے، اور میں نے کہا لے بدیا تمہیں پیوں جائے گا، آدھا نہیں چلوانا میرا مقصد ہے۔ تو پاک کالونی آپ کو پتا ہے میرے دوست کے جماعت اہل سنت کے، مجھے بولتا ہے آپ خطاب کرو پبلک آنے کی طرف سے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا، آپ تھوڑے خوش ہو جائیں گے۔ میں نے کیا اللہ پہ بھروسہ، جب میں نے خطاب ختم کیا تو جب مسجد سے نکلا 250 بندہ بیٹھا ہوا، اس کے بعد وہ سر میں نے جو امام صاحب جو وہاں کے تھے اس کے ساتھ جو میں نے کیا نا بعد میں، اس وقت کراچی علماء بورڈ کا ممبر تھا، پورے کراچی علماء بورڈ کا ممبر تھا، ادھر بات ادھر بات، میں نے بولا کیسا چاہے امام ہے، غصہ آیا، جو امام اپنے 10 مقتدیوں کو نہ بٹھا سکے یار وہ کس چیز کا امام ہے؟ لیکن یقین کریں حجاز مسجد میں بھی دیکھا، یہاں دیکھ رہا ہوں، اللہ کے لیے سے دعا کرے اللہ سے اماموں کو آباد رکھے، نماز پڑھ رہا ہوں، آپ سب نے کہنا ہے کیا کہو گے؟ میرا نبی سلطان ہے، کیا بولو میرا نبی سلطان ہے۔ ایک شعر پشتو زبان کا پڑھوں گا،
جس کو پشتو سمجھ میں نہیں آتی سبحان اللہ، جس کو سمجھ میں آتی ہے ماشاءاللہ، لیکن پشتو زبان کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی میں پڑھوں گا، لیکن نعت پڑھتے ہی مجھے اجازت دیجیے گا، میں یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن آپ سے بیچ ڈولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں، میری صحت کے لیے، میری طبیعت کے لیے ہائی شوگر ہے، بغیر حلوہ کھائے تو کہتے ہیں مولوی حلوہ کھاتا ہے، میں نے کہا تو میرے ساتھ رہے بیٹا، تو پھیکی چائے پی کے مر جائے گا۔ الحمدللہ میں اتنی سخت پرہیز کرتا ہوں، لیکن ہائی شوگر، آپریشن، رنگ لگا ہوا اندر، بیماریاں ہیں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بولو الحمدللہ، شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تو نے بیماری بھیجی ہے، میں نے قبول کی ہے، میں نے قبول کی ہے، یہ میرا سونا دکھ میں سے راضی، میں سکھ لو چن لے پاؤں، مجھے ایسا سکھ نہیں چاہیے، میرا اللہ راضی ہے، میں پھر بھی دین کا کام کر رہا ہوں، اللہ مزید مجھے کرنے کی توفیق دے، تو اس لیے میں آپ سے ڈولی پھیلا کے دعا کی عرض کروں گا، اپنے لیے بھی دعا کرنا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی، آج سے آپ کی دعاؤں میں آپ کا ایک بچہ اور شامل ہو گیا ہے، عمران جاداد کے لیے، اللہ مجھے دین کے لیے صحت عطا فرمائے، مل کر کہو کہ میرا نبی، آواز کم ہو گئی ہے، میرا نبی سربرے سے سربرے سے بات مانو شرمت قربان دے واہ سنا خیستہ نبی سلطان دے پشتو پڑھی ہے، میں نے پشتو ماشاءاللہ سب کو سمجھ آئی، بولو سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ سنیں، ترجمہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے میرا گھر اولاد و جان، میرا گھر اولاد و جان، تین چیزیں، میرا گھر اولاد و جان محبوب پر قربان ہے، ہم سب کا سب کچھ نبی پہ قربان ہے، بولو ہم سب کا سب کچھ اس میں تو مجھے ہاتھ اٹھانے کے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، اس میں تو ہر مومن کہتا ہے ہم سب کا سب کچھ نبی پہ قربان، بولو نبی پہ، میرا گھر اولاد و جان، میرا گھر اولاد و جان محبوب پر قربان ہے، اب بولو مرحبا 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 کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا 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 کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، سب کا نبی، طیبہ مسجد والوں کا نبی، آپ نے کہنا ہے سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین سونا نبی، شیر بچوں کے لیے مور بی ستن پسے یوش پاور کر زیدالا پاک رسول مستری شوستا نوزلی دالا پڑکشا پیارا ناشوا پڑکشا پیارا ناشوا بی بی میں نبرد آسمان کے مرحبا کتنا حسین میرا نبی، دل خوش ہو جائے گا، ماں عائشہ صدیقہ، ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہتی ہیں میں بیٹھی بھی سلائی کر رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اس زمانے میں ٹارچ لائٹ UPS بھی تھا نہیں، نبی کا زمانہ ہے، چراغ تھے، تو کہتی ہے میں سلائی کر رہی تھی، چراغ بھی ٹوٹ گیا، سوئی بھی گم ہو گئی، اچانک کمرے میں نبی پاک داخل ہوئے، نبی پاک نے خالی طرح پوچھا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ آپ کہتی ہیں کہ آپ کا پوچھنا تھا، آپ کے دانتوں سے ایسا نور نکلا میری سوئی مجھے مل جاتی ہے، اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی، سوئی کیا ہو گئی؟ آپ واپس آ جاؤ، آپ نے سوئی
عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پھر کیا ہوا؟ مسکرائے، چلو مدینے مسکرائے، آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ نبی ہے یارا، چہرہ نبی ہے کیا سورجوں کی کان ہے، مرحبا 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 کتنا حسین میرا نبی